امن دی برکت دے نال اللہ رب العزت تک بنی اسرائیل دے قوم نو بنی اسرائیل ایک شخص نو ایمان دی دولت نصیب فرما سکتا ہے جنت عطا فرما سکتا ہے کہ تسی اسی دے کیڑے خوش قسمت آتے حضور دا ذکر کثرت نال کرنے میاں کثرت نال سننے میاں کہ حضور دی ذات تے کثرت نال درود و سلام بھی پڑھتے رہے کتنی خوش قسمتی ہے ساری الحمدللہ ایک مصر دے اندر ایک نیک شخص سیگا او حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محفل میلاد دا اہتمام کرتا سی ہر سال اون دا کام کی سیگا کہ او ہر سال جتنی بھی اپنے جمع پونجی ہوندی نا ادھا حصہ اپنی جمع پونجی تے خرچ کردا ادھا حصہ پورے سال دا بچا کے رکھتا جدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا وقت قریب آندا 12 ربیع الاول آندا تے خوب اپنے گھر نو سجاندا گلی محلے نو جتھے تک ممکن ہوتا سجاندا چڑیاں لگاندا جو کچھ اندے کول بن پاندا کردا بڑا اچھا لنگر کردا علماء صلحاء نیک لوگ اور دوست احباب رشتہ داراں نو اکٹھا کر کے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منادا اون دی پڑوسن سی یہودن سی وہ اپنے خامد نو کہن لگے دا خامد بھی جیڑا سی نا او بھی ہے سیگا یہودی سیگا بنی اسرائیل اسرائیل نو ویلو یہودی نے یہودیاں دی اصل نسل اتھے پائی ہے وہ یہودی سی یہودن نے اپنے خامد کو کیا بھی اپنا جڑا پڑوسی ہے اے نا واوا عرصے بعد جا کے 10-12 مہینے بعد جا کے یعنی سال لا لو سال بعد جا کے اپنے گھر کو سجاندا ہے جھڑیاں چھڑیاں لا دیندا ہے جو کچھ اندے کول ہوندا نا بڑا سونا کر کے گھر کو سجا دیندا ہے تے بڑا خرچہ کردا ہے پھر کھانا شانا پکاندا ہے پھر لوگاں نوں دعوت دیندا لوگاں نوں بلا کے لیندا ہے اے کی دا مقصد کی ہے کیوں ایویں کردا ہے ہن یہودی کہن لگا بھئی اے اپنے نبی نوں بڑا مندا ہے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت والے دن یعنی جس دن انہاں دے نبی پیدا ہوئے نا مسلماناں دے تے مسلماناں دے جڑے نبی پیدا ہوئے سن جس دن اے اس دن ولادت با سعادت کی خوشی دے اندر اپنے گھر کو سجاندا ہے اور ایک کھانا پکاندا ہے اور دوست احباب نیک لوگوں کو بلا کے انہاں دی دعوت کردا ہے اور اپنے نبی دا ذکر کردا ہے ہن دیکھنا اللہ رب العزت دے محبوب دے نال ہے یہودن ہے گناہگار رب دی نافرمان او بندہ بھی رب دا نافرمان ہاں جی اور انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیتا صرف اللہ دے محبوب دی نافرمانی میں زندگی گزرتی پئی لیکن جڑا اللہ دے محبوب دے نال محبت کردا ہے اللہ رب العزت انہوں دنیا بھی عطا فرماندا ہے آخرت بھی انہوں عطا فرما دیندا ہے اور یہودن نے کیا بھئی کتنا چنگا کام کرتے ہیں مسلمانوں کا طریقہ بڑا اچھا ہے اور سارے پڑوسی کا بھی بڑا اچھا طریقہ ہے بس انہیں اتنا صرف دل دے وچ خیال کیتا اور اپنی زبان دے وچ صرف اتنے الفاظ ادا کیتے ستی رات سوندی ہے تے کی ویکھدی ہے بھی مجمع لگیا ہوا باہر کافی سارے لوگ جمع نے تے ایک شخص نو پوچھدی ہے کہ ایتھے کی ہویا ہے وہ کہنے لگے بھی مسلماناں دے نبی تشریف فرما نے سبحان اللہ سبحان اللہ یا کہ کدھر کہنے لگے بھی اس بندے دا شخص دا نام لیا کہ یہ ہر سال حضور دی محفل میلاد دا اہتمام کردا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج جو اس دے گھر تشریف فرما نے سبحان اللہ اچھا میں بھی سنیا سی چلو اج میں ویکھ ہی لواں نورانی مکھڑا کیہو جہا ہے سبحان اللہ بندے نو پیچھے ہٹا دیے پیچھے ہٹا کے ویکھ دیے نورانی چہرے تے نظر پیندی ہے یہ پکار دیے نام لے کے پکار دیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لبیک کہہ کے جواب ارشاد فرماندے نے کوئی اتنی متاثر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین تمام جہانہ کے سردار ہاں جی جنہ کے فضائل و برکات میرا خامد مینوں یہ مسلمانہ دی زبان سنا چکا ہے اور میں ایک گناہگار کافرہ عورت یہودن عورت میں انہوں مندی بھی نہیں انہوں نے رب تے بھی ایمان نہیں ہے میرا انہوں تے بھی ایمان نہیں ہے میرا لیکن میری جواب میرے سوال دا جواب کتنا پیارا دیتا ہے اتنی مستاثر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قدمہ گر کے عرض کرتی ہے کہ میں نے بھی مسلمان بنا دوں آقا کی آمد سونے کی آمد مقدار کی آمد مدھار کی آمد حقی کی آمد مدنی کی آمد صدیق کی آمد عزیز کی آمد مدھار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے تو اکھ کھلتی ہے نا تو فوری ذہن سوچتی ہے ارادہ کرتی ہے کہ ہوں صبح ہوئی نا تو میں بھی اپنی جمع پونجی جی ہے نا حضور دے محفل میلاد تے خرچ کر دیا سو جاتی ہے صبح اٹھتی ہے تو اٹھ کے کی ویکھتی ہے کہ خامد دسترخوان پہ لاتا ہے برتن برتن پہ لاتا ہے کھانے کا اہتمام پہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ اپنے خامد کو کہتی ہے بھائی اے کی کرتے پہ کہ میں نبی آخر الزمان جس دن اس دنیا تے تشریف لائے سے انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کرتا تھا ایک میں ہو گیا اور کہنے لگا چلیے جہے رات کو خواب دے وچ آ کے تینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئے نا وہ مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گئے سبحان اللہ خواب دے وچ آ کے تینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گئے نا وہ مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گئے نے آ جا دو میں رل کے حضور کا میلاد منا لیا سبحان اللہ انہوں نے بھی جناب لنگر دا اہتمام کیتا گھر نو سجایا تے مسلمان ہو کے مسلمان پڑوسی سی دے نال مسلمان پڑوسی رل کے زندگی گزارن لگے حضور دی غلامی دے اندر جدو حضور صلی اللہ علیہ آخری چلا حدیث مبارکہ اس کے بعد بیان دا اختتام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جدو ہوئی آپ کی ولادت باسعادت ہونے کچھ دیر وقت یا کچھ دن پہلے کچھ وقت پہلے یمن دے اندر ایک عامر نامی شخصی بت پرست سیگا بت کی بڑی پوجا کرتا سیگا اپنے گھر دے وچ بت رکھیا سیگا ایک کوئی بیٹی سی انہاں دی جوان سی بیٹی لیکن حالت ایسی کہ کہ پیراں تو بھی معذور سی اور جسم دے اندر کافی سارے انہوں مسائل سن کہ سن نہیں سکتی سی اس طرح دے مسائل سن عامر یمنی وہ بت دے سامنے بیٹھ جاندا تے بت نوں کہندا کہ تو ساڈا خدا ہے تیری عبادت کرنے ہیں تیری پوجا کرنے ہیں ساڈی بیٹی نوں تو تندرستی عطا فرما دے ساڈی بیٹی نوں تو صحت دے دے وہ کہندے رہندے بیٹی او میں سدھ بدھ پئی کوئی کسی قسم دی انہوں شفا نہ ملی بڑا پٹے بت سی پتھر سی کی کر سکتا سی گا نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کچھ دے سکتا ہے بہرحال ہلے بھی بتاں دی پوجا کرن والے ایویں کردے پے نے اس دور دے وچ بھی ایویں سیگا اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے وقت دی گل ہے عامر یمنی اپنی بیوی نو کہنے لگا بھی آج چھت تے چلیے چھت تے چلے گئے جا کے بیٹھ کے کہنے لگا بھی گل سن یہ تے آپن کوئی فائدہ نہیں دیندا پیا لہذا آپا ان کی عبادت کرنا چھڑ دیئے ان کی پوجا کرنا چھڑ دیئے اے آج تک اتنا عرصہ ہو گیا ان کی عبادت کرتے ہویا بیٹی نے شفا نہیں دے سکا آپن کی دے گا یہ ہون عامر یمنی اپنی بیوی دے نال گل کردا پیا قربان جائیے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے جدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دا وقت ہویا تے میں ویکھیا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تین جھنڈے لے کے آئے ایک مشرق وچ لایا ایک مغرب وچ لایا ایک خانہ کعبہ دی چھت تے لگایا تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت سبحان اللہ عامر یمنی تے بیوی چھت تے بیٹھے منظر دیکھ رہے ہیں جدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی تے آسمان کی طرف نور دیاں لاٹاں نکلیاں کیسر و کسرا دا محل اندے تے زلزلہ آیا چادہ اندے جڑے پلر سن روشنی دے یا نورانیت دے سجاوٹ دے زلزلے دی وجہ تو کبے اور ڈگ پئے اور اس تو بعد کیسر و کسرا ایران دا ایک محل ہے سیگا ایران دے اندر ایک جڑے آتش کدا سیگا آتش فشاں جن دی اگ دی پوجا کرتے سن 1000 سال تو وہ چلدا پیا سیگا جدو حضور دی ولادت ہوئی تے وہ بجھ گیا بہت سارے معاملات اور اس وقت دے وچ پوری روئے زمین دے اوتے اللہ رب العزت نے ایک بھی بیٹی پیدا نہیں فرمائی سارے دے سارے بچے ہی پیدا ہوئے عامر یمنی بیٹھا تے دیکھیا کہ درخت جھک گئے پتھر جھک گئے پہاڑ جھک گئے کعبے نو وجد آ گیا اے جدو نورانی محل آلے منظر ویکھدے ہی پے نے جدو انہاں دی بیٹی چلدے ہویا ویکھدے ہویا اپنے پیراں نال چل کے چھت تے چڑھ کے آ کے انہاں دے کول سبحان اللہ کہنے لگے حیران ہوئے تے ویکھیا کہ بت منہ دے بل گر گیا ڈگ پیا ٹوٹ گیا اور آواز آئی کہ وہ آ گئے جن کے آنے سے روشن زمانہ ہو گئے سبحان اللہ کیا کہیں ایک میں ہو گیا پہلے بت کی طرف متوجہ ہے کہ آج تک تو بولیا نہیں آج تک تو کچھ سن نہیں سکا اے معاملہ کی میں ہو گیا تو انہیں بول کے دسیا جدو کہ حضور تشریف لے آئے رحمت للعالمین تشریف لے کے آ گئے جنہ دی وجہ نال اس دنیا دے وچ بھی شفاعت ملے گی اور آخرت دے وچ بھی لوگوں کو شفاعت نصیب ہوئے گی
کیا کہ انہاں دا نام کی کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا رہن والے کتنے بت بول کے کہہ رہے ہیں کہ مکے دے رہن والے نے. مکے دے وچ انہاں دی ولادت ہوئی. جدوں بیٹی آئی بیٹی نو پوچھا بیٹی تینوں کی ہویا کیویں شفا ملی؟ او بیٹی کہنے لگی کہ نورانی چہرے والے آئے, انہوں نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیریا, کلمہ پڑھایا, مسلمان کر کے چلے گئے. سبحان اللہ. دل دے وچ شوق پیدا ہے. بیوی نے کیا چل بھلیے لوگ کے پیوری بستر کو تے چلیے اس محبوب دے در تے جندے آیا بت زمین تے گر گیا, جنوں سی خدا بندے سی او خدا ٹوٹ گیا, منہ دے بل گر گیا, بیٹی دی شفا مل گئی. اور رحمت للعالمین کتنی نصیباں والا ہونا ہے, کتنے فضائل و برکات والا ہونا ہے. بیٹی نے لیا, بیوی نے لیا, خانہ کعبہ دی طرف چلے. محل مکہ دی زمین تے جدوں پہنچے پوچھ دیا پوچھا دیا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے دروازے تے پہنچے, جا کے دستک دی تھی. پوچھا کون؟ کہ عامر نام ہے میرا, یمن تو آیا میں. اے معاملہ اپنی اکھاں نال ویکھ چکا, اور میری بیٹی نو شفا ملی. بڑا عرصہ ہو گیا جدوں دی پیدا ہوئی ٹھیک نہیں ہوئی. اپنے خدا دی بڑی عبادت کیتی, بڑی پوجا کیتی, لیکن صحت نہیں دے سکا, تندرستی نہیں دے سکا. تواڈے در تے آیا کیوں کہ اس بچے دی ولادت تے میری بیٹی نو صحت و تندرستی ملی ہے. اس بت نے, اس پتھر نے بول کے انہاں دا نام بھی دسیا ہے اور انہاں دی مقام بھی دسیا ہے, مکان بھی دسیا ہے. لہذا اپنوں دی زیارت کر لیں. سبحان اللہ. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ, علماء کرام فرماتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تصدیق کر لی کہ اندر آنے کی اجازت دیتی. قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت آپ چار پائی دے ہوتے تشریف فرمانے, آپ دے ہوتے چادر مبارکہ موجود ہے تے نور دیاں لاٹاں کمرے دے وچوں نکلدیاں پئیاں. اور یہ نہیں کہتا نور دیاں لاٹاں نکلدیاں پئیاں سن. جدوں گیا نا تے جدوں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے جدوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور تو جدوں چادر ہٹائی تو خدا دی قسم کہندا ہے کہ میں حضور دا چہرہ دیکھ کے چیخ مار کے ڈگ کے بے ہوش ہو گیا. پھر ہوش آیا تے دیکھیا تے رون لگ گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں نوں چمڑ گیا. علماء کرام فرماندے نے اے پہلا انسان سیگا جڑا حضور دے قدماں تے اپنی جان قربان کر کے گیا. حضور دے قدماں تے ڈگ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈے تے ایمان لے کے آنا, مینوں اپنی غلامی دے وچ قبول فرما. سبحان اللہ. اور انہاں دی بیوی کہندے نے کہ او قدماں تے ڈگ کے تے اس وقت ان دی جان اندے جسم تو جدا ہو کے نکل گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں تے پہلا انسان جڑا قربان ہویا کہندے نے کہ وہ عامر یمنی سیگا, کیونکہ آپ دی پیدائش دے وقت فوری گیا اور آپ دی زیارت کی تھی, اور آپ دی زیارت تاب نہ لا سکا. آپ دی محبت دے اندر چیخ پکے رو رو کے آپ اپنی جان قربان کر کے اس دنیا کو چلا. لہذا اللہ رب العزت اپنے محبوب دے صدقے کفار نو ایمان دی دولت نصیب فرما دیندا ہے. سنیو تسی اسی کتنے خوش قسمت ہاں کہ حضور دا ذکر بھی کرنے ہیں, حضور دی ذات تے درود و سلام بھی پڑھنے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سنتاں تے بھی عمل کرنے ہیں. لہذا ایک صحابی آئے, آخری دن ایک صحابی آئے تے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کدوں آنی ہے؟ تے حضور نے فرمایا تو قیامت کی تیاری کی. فرمایا کہ میں اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا, اس تو علاوہ میں کوئی تیاری نہیں کی. اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا جن دے نال محبت کردا ہے کل قیامت دے دن اون دے نال ہوئے گا. مطلب کی ہے کہ تو میرے نال محبت کرنا ہے تے پھر قیامت دی تیری تیاری ہے کہ تو کل قیامت دے دن میرے نال ہوئے. اصلی الحمدللہ سنی عشاقہ نے رسول حضور دے نال محبت کر دے, حضور دی محبت دے وچ محفل میلاد دا اہتمام کر دے, حضور دا ذکر کر دے, حضور دا ذکر سن دے, ہر وقت اپنی زبان تے درود و سلام حضور دی ذات تے پڑھتے رہنے. لہذا سانو بھی یہ یقین ہے, یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اسی حضور دی محبت دے صدقے کل قیامت دے دن قبر دے وچ حضور دی شفاعت نصیب ہوئے گی, کل قیامت دے دن بھی حضور دی شفاعت نصیب ہوئے گی, اور جنت دے بھی اندر حضور دا پڑوس سانو. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جو اج دی حاضری حضور دا محفل میلاد دا اہتمام کرنا, ان وچ شرکت کرنا, علی حسن بھائی انہاں دا محفل پاک دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.